یہ لوگ اپنے گھروں میں نظام درست نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جن کا ضمیر بے حد پست ہے، سیاست کے میدان میں اپنے وطن کا نظام ٹھیک کرنے اور لوگوں کو اخلاقیات کا سبق دینے کے لیے نکلتے ہیں، کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ دنیا میں جتنی لعنتیں ہیں، بھوک ان کی ماں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر اس کے ماحول کا اور اس کے پیشے کا بہت اثر ہوتا ہے، مگر کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر صرف انسان ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی ایسا وقت بھی ضرور آتا ہوگا جب طوائف اپنے پیشے کا لباس اتار کر صرف عورت رہ جاتی ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم ہر وقت عورت اور ویشیا کو ایک ہی جگہ دیکھنے کے عادی ہیں۔ مرد بھی کیا چیز ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی ادائیں تلاش کرتا ہے۔ اس معاشرے کا حصہ ہوں جہاں ہم آئینے کا سامنا صرف شکل دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ منٹو کچھ روز پاگل خانے میں رہ کر آئے تو یار دوست مزاح پرسی کے لیے ان کے ہاں آئے تو منٹو نے بہت حسرت سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائیوں، چھوٹے پاگل خانے سے نکل کر بڑے پاگل خانے میں آ گیا ہوں۔ افسانہ نگار اس وقت اپنا قلم اٹھاتا ہے جب اس کے جذبات کو صدمہ پہنچتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کو عصمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مذہب اور دنیا ذلت کی دلدل میں دھنس گئی ہے۔ سائنس کی ترقی جاری رہی ہے، لیکن اخلاقی ذمہ داری کا احساس کم ہوتا چلا گیا ہے۔ نوح انسانی جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اور نسلی امتیاز اور مذہبی عداوت بڑھتی گئی ہے۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آج آپ کو پیش کی جا رہی ہے، اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون تو صاف کر دیتے ہیں نا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ عورت اور مرد اور ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت کو ہی بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام ہی محبت ہے؟ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہو جاتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت اور ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ محبت تو جذبوں کی امانت ہے۔ فقط بستر کی سلوٹ زدہ چادر پر گزارے جانے والے چند بدبودار لمحے محبت نہیں کہلاتے۔ پردہ کرنے والی عورتوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو ان کی ہے جو صرف اپنے رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہیں، نام محرم مردوں سے انہیں کوئی حجاب محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری قسم ان کی ہے جن کا پردہ اپنی گلی کے مردوں تک محدود ہے۔ سارے شہر میں پردہ در بغل یا پردہ بدوش پھرتی رہیں گی، لیکن گلی میں داخل ہوتے ہی پردہ پوش ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے خطرناک قسم ان عورتوں کی ہے جو پردہ کرتی ہیں لیکن در پردہ نہیں کرتی۔ یہ معاشرہ کوٹھوں پر جانے والے بے غیرت اور شہوانیت بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے، تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے؟ جب تک خریدار موجود ہوں گے، بازار میں مال آتا رہے گا۔
मेरी समझ में नहीं आता कि औरतों की नफ्सियात क्या हैं। जब इनसे प्यार किया जाए तो घबरा जाती हैं, और जब ज़रा बेइतनाई बरती जाए तो बरहम हो जाती हैं। बेटी पैदा करना कोई नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर औरत सब चाहते हैं। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो। बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है, और हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़्यादा नज़रें हमेशा गोश्त पर टिकी रहती हैं। मैं सज़ाए मौत का कायल नहीं, मैं जेल के हक़ में भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जेल इंसानों की इस्लाह नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसे इस्लाह खानों के हक़ में हूँ जो गलत रुए इंसानों को सही रास्ता बता सकें। अगर वो है जिसका वास्ता देकर तुम चंदे इकट्ठे करते हो और महल बनाते हो, तो उससे मांगो, चंदा लोगों से क्यों मांगते हो? मज़हब जैसा था वैसा ही है और हमेशा एक जैसा रहेगा। मज़हब की रूह एक ठोस हकीकत है जो कभी तब्दील नहीं हो सकती। मज़हब एक ऐसी चट्टान है जिस पर समंदर की खश्मनाक लहरें भी असर नहीं कर सकती। ये लीडर जब आंसू बहा बहा कर लोगों से कहते हैं कि मज़हब ख़तरे में है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मज़हब ऐसी चीज़ ही नहीं कि ख़तरे में पड़ सके। अगर किसी बात का ख़तरा है तो वो उन लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मज़हब को ख़तरे में डालते हैं। मेरे लफ्ज़ गंदे नहीं, तुम्हारी सोच गंदी है। मेरे लफ्ज़ तो सिर्फ नंगे हैं। बहन भाई का रिश्ता और है, मगर किसी औरत को अपनी बहन कहना इस अंदाज से जैसे ये बोर्ड लगाया जा रहा है कि सड़क बंद है या यहाँ पेशाब करना मना है, बिल्कुल दूसरी बात है। अगर तुम किसी औरत से जिनसी रिश्ता कायम नहीं करना चाहते तो इसका ऐलान करने की ज़रूरत ही क्या है? अगर तुम्हारे दिल में तुम्हारी बीवी के सिवा और किसी औरत का ख्याल दाखिल नहीं हो सकता तो इसका इश्तिहार देने की क्या ज़रूरत है? चोर ने चीनी की बोरी चुराई और हादसाती तौर पर कुएं में गिर गई। लाश निकाली तो कुएं का पानी मीठा था, साथ ही कब्र पर चढ़ावे चढ़ने लगे और कुएं का पानी शफा बख्श करार पाया। शोहर का घर कैद खाना ही सही, और ये औरतें भी तो इस कैद खाने का दरोगा बनकर आती हैं। फसादात में सर नहायत भद्दे तरीके से फोड़े जाते हैं और लहू जैसी खूबसूरत शे को नहायत ही भोंदे तरीके से बिखेरा जाता है। सादत हसन मिंटू से किसी ने पूछा कि क्या हाल है आपके मुल्क का? कहने लगा, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि जेल में होने वाली जुम्मे की नमाज का होता है। अजान फराडिया देता है, इमामत कातिल करवाता है और नमाजी सब के सब चोर होते हैं। बाज़ औक़ात एक इंसान की ज़िंदगी इस कदर तंग और गुर्बत ज़्यादा होती है कि वो बेकस्त की मायूब चीज़ों को ही मोहब्बत करने लग जाता है और इसी पर ज़िंदा रहना चाहता है। साफ लफ्ज़ों में अक्सर लोग सिर्फ दिमागी बीमारी की वजह से गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते हैं। अदब एक फ़र्द की अपनी ज़िंदगी की तस्वीर नहीं। जब कोई अदीब कलम उठाता है तो वो अपने घरेलू मामूलात का रोज़नामचा नहीं लिखता, अपनी ज़ाती खुशियों, रंजिशों, बीमारियों और तंदुरुस्तियों का जिक्र नहीं करता। इसकी कलमी तस्वीरों में बहुत मुमकिन है कि आंसू उसकी दुखी बहन के हों, मुस्कुराहटें आपकी हों और कह के एक खस्ता हाल मज़दूर के। सच पूछिए तो फ़ी ज़माना मर्द और औरत को प्रेम होता ही जिनसी है। लोगों को ये शिकायत है कि मुझे ऐसे लोग क्यों पसंद हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा बुरे होते हैं। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं कि वो बदकिरदार ही है। औरत मर्द की मोहब्बत को हवस
اور اپنی ہوس کو محبت سمجھتی ہے۔ میری موجودہ زندگی مصائب سے پر ہے۔ دن رات مشقت کرنے کے بعد اتنا کماتا ہوں جو میری روزمرہ کی ضروریات کے لیے پورا ہو سکے۔ یہ تکلیف دہ احساس مجھے دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اگر آج میں نے آنکھیں میچ لیں تو میری بیوی اور 3 کم سن بچیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں فحش نویس، دہشت پسند، سنکی لطیفہ باز اور رجعت پسند سہی، لیکن ایک بیوی کا خاوند اور 3 لڑکیوں کا باپ ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے اور موزوں اور مناسب علاج کے لیے مجھے در در کی بھیک مانگنی پڑے تو مجھے کوفت ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر تانگا چلانے کی نہیں۔ اس بات کا رنج نہیں کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، رنج اس بات کا ہے کہ ڈھنگ سے نہیں مارتے، اوچھا وار کرتے ہیں۔ ثواب، گناہ اور جزا کی بھول بھلیا میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ عدالت ایک ایسی جگہ ہے جہاں توہین برداشت کرنا ہی پڑتی ہے۔ اللہ کرے کسی کو جس کا نام عدالت ہے اس سے واسطہ نہ پڑے۔ ایسی عجیب جگہ میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان کو مارنا کچھ نہیں لیکن اس کی فطرت کو ہلاک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حیا ویا کیا بکواس ہے؟ اگر تمہیں اس کا کچھ خیال ہے تو آنکھیں بند کر لیا کرو۔ تم مجھے یہ بتا دو کون سا لباس ہے جس میں آدمی ننگا نہیں ہو سکتا یا جس میں سے تمہاری نگاہیں پار نہیں ہو سکتی۔ عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔